اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں، لیکن ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کیا میں جماعت کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں پڑھنے دیتے جی؟ آپ ان کے سامنے نہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ جماعت میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں۔ ان کو رفع الیدین سے یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں، یعنی کہ سنت موقدہ۔ اگر آپ اقامت سے تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلیں وضو کر کے اور مسجد میں پہنچیں جسٹ ان ٹائم کہ اقامت ہو رہی ہو، اور پھر آپ جا کے پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں اور نماز آپ ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں یا رفع الیدین کریں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام مسجد کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ تو آگے کھڑا ہوا ہے، اور دائیں بائیں والا اگر بعد میں پکڑے تو اس کو آپ نے پہلا جملہ یہ بولنا ہے کہ بھائی تم اپنی نماز پڑھ رہے تھے یا میری نماز دیکھ رہے تھے؟ ہاں، ایموشنلی اسے پکڑ لینا ہے آپ نے۔ ان کے ساتھ طریقہ واردات یہی کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے جذبات کی بنیاد پہ تو ان سب کو پچھاڑا ہے۔ یہ جو گدڑ سگی میرے ہاتھ لگی ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، جسے قرآن نے کہا حکمت جسے دی گئی ہے اسے خیر کثیر دیا گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بریلویوں کو میں نے کہاں سے پکڑنا ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو گستاخ رسول کہا، میں نے ان کی گستاخیاں ثابت کر دی۔ دیوبندیوں کا مجھے سمجھ آ گیا، یہ صحابہ کرتے ہیں، ہم ان سے صرف یہ پوچھیں گے بتاؤ عمار ابن یاسر کا قاتل کون ہے؟ اور وہ صحابی نہیں ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ اہل حدیث تو ویسے ہی بےچارے آلریڈی ایک ایسے منہج کو فالو کر رہے تھے جو درست تھا، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کو میں نے بخاری مسلم پہ پکڑ لیا اور بتایا کہ بھئی بخاری مسلم میں رفع الیدین کا بھی لکھا ہے اور بنو امیہ کا بھی لکھا ہے، اب بتاؤ بخاری مسلم کتنی ماننی ہے تم نے؟ شیعہ کو پکڑا ہے نہج البلاغہ سے۔ اب کئی غالی رافضی آگے کہہ رہے ہیں جی نہج البلاغہ تو حضرت علی کے خطبات ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ میں نے 7 خطبات نکالے، عقیدہ امامت، ماتم اور صحابہ کرام پہ سب و شتم، یہ سارے ٹاپکس میں نے نہج البلاغہ سے اس کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی، تو بھاگ گئے۔ اس طرح یہ بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ جماعت میں نماز پڑھیں، بعد میں سنت گھر پڑھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو فرائض کے بعد اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، نفلی نماز۔ اور نبی الاسلام بھی سنت موقدہ اپنے گھر میں حجرے میں ادا کرتے تھے اور پھر مسجد میں آگے جماعت کرواتے تھے۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں اس کے پڑھنے سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نفلی نماز جو مرد اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ میری مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز سے بھی افضل ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلت، اس سے بڑھ کر ایک مرد روزانہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ بس سنتیں اپنے گھر میں ادا کریں، جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اصولاً تو وہ نفلی نماز ہے۔ سنت اور سنت موقدہ غیر موقدہ یہ فقہا کی ٹرمز ہیں، درست ہے، لیکن اصلاً چیز ہے فرض نماز اور نفلی نماز۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ وہ جو 2 رکعتیں ہیں سنت موقدہ، ان کو اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نفلی نماز۔ تو باقی سنتیں اس کے مقابلے میں تو شاہی کوئی نہیں، سب سے تگڑی سنتیں فجر کی ہیں۔ ہاں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام اتنا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا آپ سفر میں بھی یہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ سفر میں آپ نوافل نہیں پڑھتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر اور تہجد تو آپ کی خصوصیت تھی، وہ آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اما عائشہ ان کو بھی کہہ رہی ہیں 2 نفل، نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام 2 رکعتوں کا کرتے تھے فجر سے پہلے۔ تو وہ بھی نفلی نماز ہے، اس کو گھر میں پڑھیں اور فضیلت کمائیں۔ اور یہاں پر بھی آپ نوافل گھر پڑھیں،
مولویوں کے ساتھ پنگا نہیں ہے چنگا. ہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اپنی اسی تکلیف میں مرنے دیں. ہاں ان کی قسمت میں اب رونا لکھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے. آپ بس انجوائے کریں, اپنی نماز پڑھیں, کوئی کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اور کوئی تنگ کرے سیدھا جا کے تھانے اپلیکیشن دیں. ہاں میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, ابھی گورنمنٹ کی پالیسی بھی پچھلے آلموسٹ 5-6 سال سے, جب سے یہ وہ ضرب عضب رد الفساد اور یہ سارا FATF شریف اور ضرب عضب شریف رد الفساد شریف حافظہ اللہ تعالی شروع ہے نا, اب ان مولویوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. جو بھی تنگ کرے سیدھا جا کے اپلیکیشن دیں, یہ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. اس کو کہو بھائی رفع الیدین میں کر رہا ہوں, تیری قمیض تو نہیں اٹھا رہا پیچھے سے, تینوں کیا مسئلہ ہے. ہاں آمین شرارت والی نہ کہیں. آمین بس اتنی کہیں کہ آپ کے دائیں بائیں لوگ سن لیں. باقی یہ جو حدیث میں ہے نا کہ مسجد گونجتی تھی, ظاہر ہے اگر 1000 بندہ آمین بھی کہے, 1000 بندہ, تو مسجد تو گونجے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام تو قرات کر رہا ہے دھیمی آواز کے اندر اور آپ کی آمین امام سے بھی اونچی ہو گئی ہے, تو وہ شرارت والا کام نہ کریں, بس آمین اتنی کر لیں. اور اس میں بھی کوشش کریں کہ امام سے دور ہی کھڑے ہوں. امام کے پیچھے تو آپ نے آہستہ بھی کہی نا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی, اس لیے امام سے تھوڑا دور ہی دائیں طرف ایکسٹریم پہ کھڑے ہو جائیں. مسئلہ جو ہے نا وہ امام مسجد کا ہوتا ہے, باقی نمازیوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ پھر جمعے پڑھانا شروع کر دیتا ہے, اس کو جمعے میرے خلاف پڑھانے دیں. ہاں وہ تسلی سے آپ سنیں. ہمارے بڑوں نے ان کے بڑوں کی گالیاں سنی ہوئی ہیں ممبروں سے. مروان بن حکم اہل البیت کو ملعون کہہ رہا تھا, نعوذ باللہ. مسند ابی یعلا میں آتا ہے امام حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جمعہ اس کے پیچھے ہی پڑھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. حکمرانوں کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے آج کی ماڈرن فارم میں حکمران نہیں ہے رہی ہے ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں علماء, ان کی ذاتی جاگیریں ہیں, تو اس لیے ان سے پنگا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کو کہیں پہ وہم لاحق ہو گیا کہ آپ ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں, ان کو پیغمبر بھی نہیں سمجھا سکتا. آپ پوچھیں دلیل, تو دلیل یہ ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے علماء یہود کو؟ لو سامو, یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے پوری ہیومن ہسٹری کے اندر کہ مسلمانوں نے پیغمبر کا انکار کیا. پہلے پیغمبر آتے تھے بت پرستوں کی طرف, کافروں کی طرف. عیسیٰ ابن مریم کافروں کی طرف نہیں آئے تھے, مسلمانوں کی طرف آئے تھے. بنی اسرائیل کون تھے؟ پیغمبروں کے ماننے والے. اور پھر آئے بھی ایسے کہ کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے. گلی گلی شور تھا کہ ایک شخص آیا جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اللہ کے اذن سے. مادرزاد جو اندھے ہیں, کوڑی کے مریض ہیں, ان کو شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے. کسی کو وہم بھی نہیں آ سکتا. باقیوں کے معجزات تو چند لوگوں نے دیکھے نا, عیسیٰ ابن مریم تو پبلکلی معجزات کر کے دکھاتے تھے, کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی. اس کے باوجود ان منحوسوں نے, ان علماء کرائم نے, یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہنا شروع کر دیا, آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا شروع کر دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے, نعوذ باللہ, جو معجزانہ طور پہ وہ پیدا ہوئے تھے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, قیامت تک کے لیے اب ان کے اوپر یہ مسلط کر دی ہے. تو مجھے بتائیں, اگر عیسیٰ ابن مریم علماء یہود کو نہ سمجھا سکیں, میں اور آپ علماء اسلام کو سمجھا سکتے ہیں؟ ان کے بڑوں کو ہمارے بڑے نہیں سمجھا سکے. ہمارے بڑے تو عیسیٰ ابن مریم ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بیونڈ ریپیئر ہے. ان کی روٹی روزی اپنے فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی اس معاملے میں حق بات کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے پبلک پہ محنت کریں. مولویوں سے بگاڑیں گے, وہ جمعے پڑھائے گا, باقی لوگوں کو آپ کے خلاف کرے گا, پھر دعوت کا راستہ روک دے گا. اور مسجد میں کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے رکھیں آپ. تبلیغ جس کو بھی کرنی ہے گھر بلا کے کریں, کسی ہوٹل پہ بٹھا کے کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے کریں. مسجد میں کریں گے تو مسجد میں تو مولوی نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے یہاں میری مرضی کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا. تسی تبلیغ کرنا ہے تو ہمیں شوق چڑھے ہے. میں نے لائسنس بنوانا ہے لیکن پاکستان میں پیسوں کے بغیر ہمیں ٹیسٹ میں پاس نہیں کیا جاتا. نہیں جی پاس ہو جاتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں یار, ٹیسٹ سے پاس ہو جاتے ہیں, صحیح چلائیں. اب آپ نے اگر ٹیسٹ دینے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا ہوا تو فیل ہی ہونا ہے آپ نے. وہ ہمارے ایک دوست
ٹیسٹ دینے کے لیے گئے اسلام آباد موٹر بائک کا, تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا, یہ ان کے سامنے واقعہ ہوا. اب موٹر سائیکل تو ظاہر ہے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی, گاڑی میں تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہیلمٹ بھی لٹکا ہوا تھا. اب ماشاءاللہ ہمارے نوجوان تو ہیلمٹ پہنتے ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کیا کیا, موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کے لیے نا وہ شیشے کے ساتھ چونکہ ہیلمٹ لٹکا ہوا تھا, اس نے ہیلمٹ سامنے ٹنکی پہ رکھا, کک ماری, انہیں کک ماری, انہیں کہا آج فیل ہو گئے, کیونکہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہی نہیں تھا. اس نے کہا یہی تو ٹیسٹ تھا اس پہ. تو اسی طریقے سے یہ ٹریفک قوانین میں سمجھتا ہوں خدائی قوانین کے بعد انسانوں نے جو خود قوانین بنائے ہیں, ان میں آپ سمجھیں کہ جو ٹاپ کے اوپر قانون ہے نا وہ یہ ٹریفک کے قوانین ہے. کیا ڈیولپ کیے ہیں آج کل, ایئر کریش انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں نیشنل جغرافی کے اوپر. دیکھیں کس طریقے سے انسانیت نے لرن کر کر کے ایس او پیز بنائے ہیں اور اس سفر کو اتنا سیف کر دیا کہ ہر وقت دنیا میں 1 لاکھ جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں, 1 لاکھ, اور 1 کروڑ کے قریب لوگ ہر وقت ہوا میں ہوتے ہیں. سائنس کی برکت ہے, یہ اوریجنل ہوا میں ہوتے ہیں, یہ غوث پاک والے نہیں, اوریجنل. 1 کروڑ بندہ ہر وقت ہوا میں ہوتا ہے, اور کوئی لاکھوں میں سے 1 جہاز گرتا ہے. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ یہ پچھلے دنوں 2-3 گرے, یہ ریشو پروپورشن نکالیں تو 0.00001. 5 لاکھ دفعہ اگر ٹرین چلے یا بس چلے اور اس کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوں, اور 5 لاکھ دفعہ اگر جہاز اڑے تو اس کے کتنے ایکسیڈنٹ ہوں, وہاں سے آپ کو ریشو پروپورشن پتا چلے گی کہ دنیا میں سب سے سیف سفر ہوائی جہاز کا سفر ہے. چونکہ وہ ہائی لائٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ بچتا کوئی نہیں نا, اس لیے, ورنہ ادروائز سب سے سیف سفر ہے. تو یہ انسانیت نے لرن کیا نا, محنت کی ہے نا, تو آپ ٹریفک قوانین سیکھیں اور اس کے بعد اس پہ محنت کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائیں گے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ اگر بھیجا جا سکتا ہے تو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ دیکھیں کمزور روایتیں ہیں سپورٹیو یہاں سے جو ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں, ہم تو خود سلام بھیجتے ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں بھجوانے کی, پہنچ رہا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اور دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں آئی ہے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے, زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے سلام کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں, نماز کے علاوہ دروشی پڑھتے ہیں. باقی یہ کہ قبر رسول پہ جا کے سلام عرض کرنے کا کہنا, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جب روزہ شریف پہ حاضری ہو تو اللہ کے حضور آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ قبر رسول دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. امام ابن تیمیہ جیسا ہارڈ لائنر بندہ, انہوں نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا کہ اس کائنات میں نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت قبر رسول کی حاضری ہے. وہاں آپ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر, اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعائیں کریں. آپ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ انشاءاللہ. حقوق العباد جو جانے انجانے میں رہ جائیں, جن کا علم نہ ہو. علم تو ہوتا ہے جی, ایسی بات نہیں ہے, ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی ہے. باقی جو بالکل کوئی اندازہ نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات, وہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. لیکن جس کا آپ کو پتا ہے وہ تو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا لین دین کا معاملہ ہے یا حقوق العباد کا معاملہ, وہ دنیا میں کر لو, آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی, درم و دینار نہیں ہوں گے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نماز, روزہ, حج, زکات کی نیکیاں لے کر آیا, لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو ڈانٹا, کسی کو مارا, کسی کا خون بہایا, کسی کو پیٹا, کسی کو ذہنی اذیت دی. ایک ایک کر کے وہ لوگ قیامت کے دن آ کے اللہ کے حضور شکایت کر کے نیکیاں لے جائیں گے,
پہاڑوں کے برابر نماز روزہ حج زکات کی نیکیاں ختم، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا بدلہ دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تم اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالتے جاؤ. دیکھو کیے اس نے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کو دو اس کو، تمہیں نہیں عذاب ہوگا، اس کو عذاب ہوگا تمہارے گناہوں کا، کیونکہ تمہارے ساتھ زیادتی کی اس نے. اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہوگا، اصلاً غریب یہ ہے. اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے بھی جہنم میں گیا، صرف حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا. لہذا صرف حقوق اللہ پہ آپ نے زور نہیں دینا، حقوق العباد پہ بھی زور دینا ہے. ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مجھے ایک پروگرام میں بڑی یاد رہی. انہوں نے بعض جملے وہ ایسے کمال کے بولتے ہیں، باوجود اس کے کہ گمراہیاں بھی وہ کمال کی پھیلاتے ہیں کہ وہ دل پہ نقش ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی وراثت ہتھیا کر کل سے تہجد کے 2 نفل بڑھا لوں گا اور یہ ایکویلنٹ ہو جائیں گے، تو یہ اپنے دماغ سے خیال نکال دیں. آپ پوری زندگی میں نوافل پڑھتے رہیں، جو آپ نے کسی کا مال دبایا ہے نا، وہ قیامت کے دن آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا. اور یہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی یہ دیندار لوگ جو ہیں وہ دنیاوی معاملات میں بڑے فراڈیے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، میں بھی داڑھی والے سے نہیں چیز لیتا، بڑا ڈر لگتا ہے. منو پتا ہے کہ انہیں منو ڈاس لیا، منو پانی بھی نہیں لبنا، کیونکہ اس نے اپنی داڑھی اور تسبیح اور پگڑی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے مجھے دھوکہ دینا ہے. تو یہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ حقوق العباد کے معاملات میں ایسے کیوں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا بہت معاف کر دے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریشو پروپورشن کیا ہے. ہاں حقیقت بات ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت کریٹیکل ہے. ہاں لیکن دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بعض لوگ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کے حقوق کہتے ہیں یہ خیر اللہ نے تو معاف کر دینے نے. بھائی اللہ نے معاف کرنے یہ اپنی مرضی سے کرنے، آپ کی مرضی سے نہیں. اور اس معافی کا ایک طریقہ بھی ہے، جہنم کا پھیرا لگوا کے. کس کو کیا پتہ ہے کہ کتنا عرصہ وہاں گزارنا پڑے. یہ بھی تکبر کا جملہ نہیں بولنا چاہیے. ہر وقت عاجزی کی روش اختیار کرنی چاہیے، نہ حقوق اللہ کے معاملے میں سستی، نہ حقوق العباد کے معاملے میں سستی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. کیا جنت اور دوزخ کا فیصلہ ادھر ہی ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا. جی یہ وہ والی جنت اور جہنم نہیں ہے جو الٹیمیٹلی ہے، لیکن اس کا ایک پروٹوٹائپ والا معاملہ ہے کہ انسان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے گا. عذاب قبر کا ثبوت میں نے قرآن پاک سے بھی دیا ہے. برزخ کی زندگی کا، اسے آپ عذاب قبر کہہ لیں یا عذاب برزخ کہہ لیں. اس کے اوپر مسئلہ 117A اور B میرا ریکارڈ ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ مرتے ہی اہل جنت کو جنت کی بشارت مل جائے گی اور اہل جہنم کو جہنم کی. باقی حساب و کتاب تو الٹیمیٹلی آخرت کے دن ہونا ہے. بلکہ مرنے سے پہلے سورۃ الانفال میں آیا کہ ہم ان کی پیٹھوں پر اور چہرے پر ہتھوڑے مرواتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، فاسقین کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے. تو یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. آخری وقت میں اہل ایمان کو بشارت ملنی شروع ہو جاتی ہے. بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی بھی کام سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہوں سوائے ایک کام کے، کہ جب مجھے اپنے مؤمن بندے کی روح قبض کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میرا بندہ مرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. ظاہر ہے زندگی تو ہمیں عزیز ہے اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس معاملے میں میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں، پھر اسے راضی کرتا ہوں، یعنی آخرت کی نعمتیں دکھا کے. پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں آخرت کو اڈاپٹ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت یہ سارے معاملات کلیئر کر دیتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ میت چارپائی پہ کلام کرتی ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں اس کو سوائے انسانوں اور جنوں کے. اور اگر انسان اور جن سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی قبرستان لے جاؤ، انتظار ہو رہا ہے میرا.
اور جو گناہگار میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. میری چھوٹی بہن اب ماشاءاللہ پردہ کرتی ہے، اگر کسی شادی پر بھی جانا ہو تو مکمل پردہ کر کے جاتی ہے. کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ میری بہن سے کہیں کہ اس عمل کو جاری رکھے. جی کہتا بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں. باقی دنیا نے مذاق اڑانا ہے، دنیا کو چھوڑیں. دنیا کی تو کتے کی بھی اوقات نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اگلا سنڈے آپ کو نصیب نہیں ہوگا، یہی 7 دن تیاری کر لیں، تو دنیا کا کوئی شیطان آپ کو برائی نہیں کروا سکے گا. اور آپ کا کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی آپ کو کسی غلطی کے اوپر ابھار نہیں سکے گا. ظاہر آپ آخرت اورینٹڈ ہو جائیں گے. اور یہ تو میں نے بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا. اس لیے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تابع فرمان ہو کر مرنا، سر تسلیم خم کر کے. تو اللہ تعالیٰ ایسی بچیوں کو استقامت دے، بچوں کو استقامت دے جو ماں باپ اور معاشرے کے پریشر کے باوجود داڑھی رکھ لیتے ہیں، حجاب کر لیتے ہیں. تو انہوں نے واقعی اپنے رب کو ٹاپ پرائرٹی مان لیا ہے، اور واقعی وہ پریکٹیکلی اس نعرے پہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں ماں بھی ہوتے شاہ ہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ. کیا آن لائن اپارٹمنٹ کرایہ پر دینا جائز ہے؟ آن لائن اپارٹمنٹ کرایہ پہ دینا کیا مطلب؟ یعنی بکنگ ہوتی ہے نا کرایہ کی، 1 رات سے 2 رات سے، وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں لگتا یہ میاں بیوی ہیں کہ نہیں اکٹھے رہ رہے. اچھا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مطلب وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی والا کوئی معاملہ ہونے والا ہے تو ٹھیک ہے، آپ شرط رکھ دیں. یہاں ہمارے جہلم میں بھی ایک ہوٹل ہے، انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ وہ صرف مردوں کو دیتے ہیں یہاں پر ہوٹل، جو مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں یا کسی میٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر مرد و عورت دونوں کا معاملہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. نکاح نامہ کی شرط یا آئیڈینٹی کارڈ، اب تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ہے یا نہیں ہے، پتہ چل جائے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کریں جی، تحقیق کرنا ضروری ہے. آن لائن جو ایپ ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتے، پتہ کرے. تو پھر اس کا حل آپ کسی جو ایپس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان سے پوچھیں نا. اب یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے نا. میں نے تو آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ اس میں یہ چیز ایڈ کروا لیں، ٹھیک ہے. یا ٹیلی فون نمبر کے ذریعے آپ بات کر کے اس چیز کو انشور کر لیں، وہ آپ اپنا معاملہ خود دیکھیں. جی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آل ابراہیم پر ہی نبوت کیوں بھیجی؟ آل ابراہیم پر بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر ہو گزرے. کیوں تو بین ہے نا، میں نے آپ کو بتایا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اس کی حکمتیں کافی ساری لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن وہ حکمتیں ان کے بھی کاؤنٹر آرگومنٹس رکھے جا سکتے ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا ہے کہ یہ انسانیت میں اس توحید کی دعوت کے امام ہے، خواہ وہ بنو اسرائیل ہوں اور اس کے بعد بنو اسماعیل. ٹھیک ہے، یہ اصل چیز ہے. باقی حکمتیں آپ جتنی مرضی تلاش کریں، وہ علمی شہوت ہے، آپ بے شک پوری کریں، وی لاگز میں پوری کریں، بحثوں میں پوری کریں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے تو اس قسم کی چیزوں کو بین کیا ہوا ہے. کیا کڑوا پانی جو انسان یا جانور کے پینے کے قابل نہ ہو اسے ضائع ہونے دینا چاہیے؟ کیا ضائع تو کوئی بھی پانی نہیں کرنا آپ نے، بس ضائع ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کھارا پانی. ہاں تو کیا وہاں پہ مفت بجلی ہے کہ وہ چلا کے تو اس کو باہر نکال کے ضائع کرتے رہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ رہی اس سوال کی. اس کا سوال ہے تو وہ اس میں کوئی چیز ہے تو سمجھا لیں مجھے. کس کا سوال؟ جی نہیں، ضائع نہیں ہونا چاہیے. کیوں ضائع ہوگا؟ کھارا تو آپ کے لیے ہے نا بھائی، باقی لوگوں کی تو غذا ہے. کئی ایسے پودے ہیں جو کھارے پانی میں بھی اگتے ہیں. ہاں وہ پودوں کو لگایا جاتا ہے وہاں پہ زمین کی صفائی کے لیے. آپ ذرا وہ دیکھیں نا، وہ ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں، انہوں نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، مختلف جانداروں کے بارے میں، خواہ وہ اینیمل کنگڈم سے ہوں، پلانٹ کنگڈم سے، پورا تعارف کرواتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کس قسم کے پودے اویلیبل ہیں. گردے کی تکلیف کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پاتا، اور میں اتنا مستحکم بھی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو کھانا کھلا سکوں.
ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ بالکل گئے گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں، معافی ہے. یہ حالات و واقعات اگر آپ پہ ایسے طاری ہیں کوئی مسئلہ نہیں، معافی ہے. کیا مولا علیہ السلام نے جنگ خندق میں ایک وار کر کے ابن عبد الود کو واصل جہنم کیا؟ ان کا وہ عمل کائنات میں سب سے افضل عمل ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا، باقی یہ والا واقعہ تو رپورٹ ہوا ہے، عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا ہوا ہے. حضرت علی کے نامہ اعمال میں تو میرے بھائی بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ تو ان میں سے بہت چھوٹا عمل ہے. حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. جو بخاری مسلم میں حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث امام مسلم نے یہی لی ہے، امام بخاری نے دوسرے نمبر پہ یہ حدیث لی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تمام صحابہ کے تمام فضائل، حضرت علی کے تمام فضائل ایک پلڑے میں، اور یہ ایک حدیث ایک پلڑے میں. اس کا اتنا وزن ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹو پیغمبر کون تھا؟ ہارون علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام. اس لیول کی سپورٹ نبی علیہ السلام کے اہل البیت اصحاب میں سے جس شخصیت کی رسول اللہ کو حاصل تھی وہ حضرت علی تھے، ایک فرق کے ساتھ کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. اور یہ حدیث ختم نبوت پہ پیرا دیتی ہے کہ اگر مولا علی جن کی اسلام کے لیے اتنی قربانی ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے جن کی نسبت بھی پیغمبروں والی ہے، ہارون کی موسیٰ کے ساتھ اور علی کی محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں. نماز جنازہ کی جماعت کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ اونچی آواز سے. اونچی آواز سے بھی ثابت ہے، آہستہ بھی ثابت ہے. عمومی عمل سرن نماز جنازہ ہے، اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ہیں. نماز جنازہ کا طریقہ آپ لکھیں تو آ جائے گا. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے، پہلی تکبیر کے بعد. رکعت تو نہیں ہے اس طرح، تکبیر کے بعد. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہے، تیسری کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور چوتھی کے بعد ایک طرف سلام پھیر دینا ہے. یہ طریقہ ہے. اگر آپ نے زیادہ تکبیرات کہنی ہے تو پھر پانچویں تکبیر جب آپ کہیں گے، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، تو پھر چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعائیں مانگیں گے اور پانچویں پہ آپ سلام پھیریں گے. دونوں طریقے ثابت ہیں. پالتو بلے بلی کی نس بندی وغیرہ کروانا نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی جی، اس کی مسلم شریف میں حدیثیں موجود ہیں. کیا انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ فیل ہو جاؤ گے. آج پورے کا پورا لیکچر ہی اسی کے اوپر تھا. اگر جانا ہے تو لاس اینجلس کے پہاڑوں میں جانا ہے آپ کو. جب بابوں سے کہتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا آگے لکھا ہے؟ انجینئر تو واقعی انجینئر تو کوئی شاہ نہیں ہے، نبی کے جیسا آئی کوئی نہیں، اربوں انجینئر تو شاہی کوئی نہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ رہا معاملہ اس شعر کا، تو یہ شعر خود کہتے تھے. آپ کو یہ جھوٹی کہانی انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے عبد القادر جیلانی کی طرف، بعض لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کی طرف، اور یہ ایسی جھوٹی کہانی ہے جس پہ کم از کم بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مولویوں نے اتفاق کیا ہوا ہے. اجماع نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہے نا. اجماع کی تو ڈیفینیشن ہی ڈیفرنٹ ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، کہتے ہیں نا، حالانکہ فراڈ ہے. ایک عام مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک، ایک جانور کے قدموں کی خاک کے برابر آپ ایک مومن کو کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. کوئی بھی مومن کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. توبہ توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں. جانور تو وہ ہیں جو باغی ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اہل ایمان کی تو بڑی شان ہے، ان کی حرمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے. آپ کہہ رہے ہیں صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم نے مان لیا. تم تو کہتے تھے کہ غوث قطب ابدال، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام تابعین، تبع تابعین، یہ حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. اور بعض اپنے ماموں کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں حضرت معاویہ کے قدموں کی خاک یا ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. یہ کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو تم تو یہ کہتے تھے کہ تابعین جو ہیں وہ صحابہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے.
ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے جو جانور ہے اس کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں، یہی کہتے تھے نا. تو میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے. تم تو اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے. اب کہہ رہے ہو کہ جی کوئی بابے بڑی وڈی شہن ہے، تو آپ کہتے ہو کہ جی وہ کوئی شاہی نہیں ہے. گھوڑوں کے قدموں کی خاک، کس کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک؟ صحابی کے. ہم کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اصل میں ان کو چڑ گیا ہے، انہیں پتا چل گیا ہے کہ کام بابوں نے ڈالا ہے اور بابے ایکسپوز ہو گئے. انجینئر صاحب نے لا کے نا رسول اللہ کی ذات کو سامنے کھڑا کیا، بابوں کو فیل کر دیا. ابھی تک کوشش ہو رہی تھی، لوگ دوسرے فرقوں والوں کو سمجھاتے تھے تو قرآن و حدیث کے حوالے دے کے سمجھاتے تھے. وہ قرآن و حدیث سنتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے یہ تو وابیوں والی بات ہے. میں نے ان کی آکاش بیل اتار لی ہے، سیدھا وہی فتوا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، میں نے ان کے منہ کے اوپر وہ کالک مل دی ہے. نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بھائی ہم تو خود وابیوں کو صحیح سمجھتے اور تمہیں بابی سمجھتے ہیں. دوئے پراؤ گلے رکھ کے روبو، اور رو بھی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ. وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا انجینئر، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وابی اور خادم رضوی کو ہو گئے نا، اندازہ کرو. ایڈا بڑا بلاب. احسان اللہ ظہیر صاحب کی روح تڑپ گئی ہوئے گی اپنے منڈیا نو ویک کے کہ وہ خادم رضوی صاحب کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جڑا پوری زندگی بریلوی اور مسلمان بھی نہیں سی بنتا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے نبی علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا، یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. تم نے رسول اللہ کے مقابلے پہ بابوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. قرآن حدیث کو بھی بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، پہلے اپنا ایمان ثابت کرو. قرآن حدیث مسلمانوں کو پیش کیا جائے گا، کافروں کو نہیں. تم رسول اللہ کے دشمن ہو، تم نے رسول اللہ کے مقابلے پہ ہستیاں کھڑی کی ہیں. کسی نے امام حنیفہ کو کھڑا کیا، کسی نے ابن تیمیہ کو کھڑا کیا، کسی نے عبد القادر جیلانی کو کھڑا کیا، اور اس میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، اگر کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کر دیا، عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، قصور کرسچنز کا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تم کھڑا کرو اور ہم آڑے ہاتھوں نہ لیں، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، وہ تو اللہ نے بھی کہا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. توحید کی بات ہوگی تو پھر ننگی تلوار چلے گی. قسطوں پر چیز لینا سود کے لائے گا، بالکل نہیں کہلائے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف غلط ہے. بعض اہل حدیث علماء اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف غلط ہے. بعض اہل حدیث علماء اس معاملے میں دوسرے اہل حدیث علماء سے اختلاف کرتے ہیں. رہے حنفی تو وہ تو قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. علماء عرب وہ تو عرصہ دراز سے قسطوں کے کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں اسلامک بینکنگ کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. جس حدیث سے انہوں نے غلط رزلٹ نکالا وہ میں نے بتایا کہ وہ حدیث اس طرح نہیں تھی، اس پہ امام ترمذی نے باقاعدہ کامنٹس کیے ہیں. آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ لیں، اسلامک بینکنگ، انجینئر محمد علی مرزا. حج کے دوران فیملی کہ ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ہوگی یا فیملی کی طرف سے ایک قربانی؟ بھئی حج کی قربانی حج تمتع کے سلسلہ میں ہر بندے کی الگ قربانی ہوگی، چاہے وہ آپ مینڈے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں دیں، چاہے آپ اونٹ میں حصے ڈال لیں. 10 تک ثابت ہے، ویسے 7 ڈالیں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے. نبی علیہ السلام نے 7 ڈالے حج عمرے کے موقع پر، اور گائے میں تو ہے ہی 7 ہیں، لیکن الگ کرنی ہے. لیکن یہ قربانی ہوگی حج تمتع کی، یہ عید قربان کی قربانی نہیں ہوتی. یہ وہ قربانی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ آپ ایک سفر میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، تمتع کر رہے ہیں، تو اس پہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے قربانی رکھی گئی ہے. حج قران اگر آپ کرتے ہیں تب بھی آپ قربانی کریں گے، حج افراد کرتے ہیں اکیلا حج، اس میں قربانی نہیں ہوتی. بہرحال وہ الگ الگ ہوتی ہے. اگر گائے مل جائے، گائے وہاں ملتی نہیں، ہر ایک کو لادہ ہی دینی پڑتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ بھیڑیں اور یہ دمبے وغیرہ ہی ہوتے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا؟ اگر نہیں تو پھر بدر کے موقع پر پہلے کیوں تھا؟ نہیں تو یہ
ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں جو نبی کے لیے علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے, غیب کی خبر دیتا ہے, لیکن جتنی دیتا ہے بس اتنی ہی اس کے علم میں آتی ہے. ہر چیز کا علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہمارا بریلویوں سے اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم, یہ دعویٰ غلط ہے. باقی قرآن میں واضح آیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کا علم دیتا ہے. باقی یہ جو اہل حدیث نے ایک بیچ میں پخ چھوڑی ہے کہ جی وہ غیبی خبر اور چیز ہوتی ہے, علم غیب اور چیز, غلط بات ہے یہ. وہ کہتے ہیں جب نبی کو پتہ چل گیا تو علم غیب ہی نہ رہا. تو میرے بھائی اس ڈیفینیشن کے تحت تو پھر علم غیب اللہ کے پاس بھی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم پہلے ہی موجود ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوں تو اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, ہمارے ریفرنس سے چھپی ہوئی ہے. لہذا نبی بھی ہمارے ریفرنس سے علم الغیب جانتے ہیں. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا, صحابہ نے بھی نہیں دیکھا. مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے ارادہ کیا کہ دعا کروں تمہیں عذاب قبر سنوا دے, پھر مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی اسلام کو عذاب قبر نظر آتا تھا. لہذا صحابہ کرام ہمارے اعتبار سے وہ علم الغیب ہی ہے. تو نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. اختلاف یہ ہے لمیٹڈ ان لمیٹڈ کا, اور یہ جو انہوں نے بیچ میں اتنی ساری چیزیں داخل کر دی ہیں اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں علم غیب پہ. میرے ایک چاچو ہیں, جب میری ان سے نماز کے طریقے پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, نماز انسان جیسے بھی پڑھے. تو ان کو کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی نیت بھی ٹھیک کریں, نماز سنت کے مطابق کر لیں, ابھی پتہ چل جائے گا. اصل میں یہ چاچو چاچے ابے مزدل ہوتے ہیں, اولاد ان کی نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی, کوئی مولوی نہیں آگے کہتا کہ آپ کا بچہ مسجد میں کیوں نہیں آیا, اور بچہ رفع الیدین شروع کر دے, مسجد کمیٹی سمیت مولوی گھر پہنچ جاتا ہے کہ انو کیا ہو گیا جے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کا. تو چاچے کو کہیں بالکل نیت ٹھیک ہونی چاہیے, تو نیت ٹھیک کرو نا, اپنی نماز سنت کے مطابق کرو نا. یا طارق جمیل صاحب کی طرح بس یہی کہتے رہنا ہے سب میرے نبی کے طریقے ہیں, عمل کوئی نہیں کرنا ان پہ. عمل کی باری آئے تو ڈرپوک, اسے کو بھائی ٹھیک ہے ہمت کرو نا. آج کل تو دیوبندی یہی ورژن دے رہے ہیں کہ سارے طریقے, ہم کہتے ہیں پھر عمل کریں. ہاتھ چھوڑ کے بھی, اب تو کہہ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ثابت ہے, جی کرو نا عمل. عمل کرتے ہی نہیں ہے, جو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی سنت ہی ہے نا اس کو چھوڑ دو, اور جو کر رہے ہیں ان کو تو کرنے دو یار. یہ ساری ڈرامہ بازی ہے ان کی. ان کو کہ آپ ذرا شروع کریں, آپ بھی اس سنت پہ عمل کریں. پیلی چپلیں پہنی ہوئی ہیں, یہاں جیبیں بنوائی ہوئی ہیں مسواک کے لیے, جب رفع الیدین کی باری آتی کہتے سنت ہی ہے نا. تو اسی کولو سنتا بنا کے اتنی پکیاں پگڑیاں نے, جیڑی پکی ٹھکی سنت ہے رفع الیدین, اس کا مذاق اڑاتے ہو. کبھی مکھیاں مارنا کہتے ہو, کبھی کہتے ہو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. تو دیکھ لو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تھوڑے چھڑ دیتی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو شخص حدیث کو نہ پڑھے اور صرف قرآن کو پڑھے اس کا دین نامکمل ہوگا. حدیث مجموعی شکل میں پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 140 سال کے بعد آئی. اور یار یہ ساری وہ غامدی صاحب والی باتیں ہیں نا, موطا امام مالک. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز میری ویڈیو دیکھ لیں. حدیث کا ریٹن ریکارڈ بعد میں آیا. یہ پتہ کیا ہے, یہ ڈرامہ بازی ایسی ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ جی قرآن کا پہلا ترجمہ تو 8 سے 200 سال پہلے ہوا, اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پہلے موجود نہیں تھا, یا پہلے لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا, یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں, پبلکلی یہ آیا. اسی طریقے سے احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ 8 سے 40-50 سال پہلے ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کیا بخاری مسلم میں حدیثیں نہیں لکھی ہوئی تھی, ان کو نمبر لگائے گئے. قرآن کی آیات کو نمبر لگے, پہلے نہیں تھے نمبر ہوتے. تو حدیثیں موجود تھی سینہ بسینہ. قرآن کے نسخے بھی بعد میں آئے ہیں. یہ اگر ہارون رشید کاغذ کی سند نہ لے کے آتا چائنا سے تو آج آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہونا تھا. قرآن بھی زبان ہی چلتا تھا. جب کھجوروں کی چھال کے اوپر, کپڑے کے اوپر, چمڑے کے اوپر, ہڈیوں کے اوپر, اونٹ کے شانوں پر قرآن لکھنا پڑے تو ایک پورا کمرہ چاہیے تھا قرآن رکھنے کے لیے. کاغذ کوئی نہیں تھا بھائی اس زمانے میں. تو جب یہ سند آئی ہے تو پھر یہ چیزیں ریٹن فارم میں آنا شروع ہوئی ہیں. حدیثیں پہلے سے موجود تھیں بھائی,
باقی جو سنت اور حدیث کا فرق کرتے ہیں اس کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ. کاروبار کی صورت میں نامحرم عورت آئے تو اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ نظریں جھکا کر ڈیل کریں آپ، بالکل ٹھیک ہے. ہاں کوئی درزی ہے تو وہ ناپ خود نہ لے بھائی، ہاں یہ بات غلط ہے. ان کو کہ ناپ والی قمیض دے دیں یا اپنے کپڑے دے دیں، اور اگر وہ ناپ کچھ اس طرح کروانا چاہتی ہیں تو ان کو اینچی ٹیپ دیں، وہ خود ناپ کے دے دیں گے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کیا میں 11ویں شریف کا چندہ لے کر رکشے کا کام کروا سکتا ہوں؟ بھائی یہ حرام خوری ہے، ہاں غلط ہے. 11ویں شریف کا چندہ اکٹھا کرنا ہی غلط ہے، تو آگے تو اس کی کرولری ساری کی ساری غلط ہوگی نا. ہاں 11ویں کے نام پہ چندہ نہ اکٹھا کریں آپ. اور باقی اس طریقے سے کوئی کسی مزار پہ جا کے چندہ باکس چوری کر لے، یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ اس طرح کی قانون کو ہاتھ میں نہیں آپ نے لینا. نبی علیہ السلام چاہتے نا تو ایک رات میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت حمزہ، 3 شیر تھے نا، ان کو راتوں رات بھیجتے، کعبے کے سارے بت توڑوا دیتے. توڑوائے؟ نہیں توڑوائے. کیوں؟ فتنہ کھڑا ہوتا ہے. جب اللہ نے طاقت دی فتح مکہ کے بعد توڑوائے. اتنے سال اللہ کا پیغمبر جو اللہ کا محبوب ہے، خاتم النبیین ہے، امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا جس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. ہم تو آج برداشت نہ کریں، لیکن نبی اسلام نے برداشت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا تھا کہ آپ نے اس معاملے کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. فتح مکہ ہوئی ہے آپ کی وفات سے 3 سال پہلے، پوری زندگی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اندر بت ہے، کعبے کی دیوار ستھرا ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک روحانی طور پہ تو ایک عجیب چیز ہے. 360 بت رکھے ہوئے، تو آپ نے گریلا وار کر کے ان کو نہیں توڑوایا، کیونکہ پھر وہ اس کا منطقی انجام دعوت کولیپس کر جاتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. لہذا یہ جو ادھر آپ کو مشورے دیتی ہیں نا خلافت والی تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، یہ کر دو وہ کر دو، ٹھیک ہے جی، حقیقی آزادی، ہاں تے فلانی ہے تے اے کرو. اپنے بچے دوسرے ملکیں جو رکھے نہیں تھے لوگوں نے بچے مرواندے پھرتے نے، سب ڈرامہ بازی ہے، سب اپنے لیے لگے ہوئے. اور دیکھیں فلسطین کے نام کے اوپر ایک بندہ جو پوری پاکستانی نیشن کا خون گرماتا رہے، پچھلے دنوں جا کے خود باہر پناہ لے لی ہے، 20 بچے بھی ساتھ لے گئے. دیکھ لیں، ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں یار یہ اور دنیا ہے. بچپن سے احادیث سنتے آ رہے ہیں کہ جس کی نماز پوری نہ ہوئی فرائض اس کے کھاتے میں نوافل کو ڈالا جائے گا. جی حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کے فرائض میں کمی نکلی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا کہ نوافل اس کے تولو، اور اس کے ایکویلنٹ اس کو اللہ تبارک و تعالی اکوموڈیٹ کر لے گا. اس لیے نفلی باتیں ہونی چاہیے. ہم تو الحمدللہ پورا اہتمام کرتے ہیں کہ سنت موقدہ کی 12 کی تعداد رات کو سونے سے پہلے پہلے پوری کریں. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ حضرت ڈیزل، حضرت نیٹشے وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ الخوارزمی، ابن سینا، جابر بن حیان، ان کا بھی ذکر کر دیا کریں. جی میں کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. الخوارزمی کا کرتا ہوں، شیعہ تھا، ہاں سنیوں کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں تھا. لو سامو ہوں دسو، ابن سینا کے تو میں نظریات آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کتنا بڑا سیکولر تھا وہ. یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں نا، یہ سارے وہ ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک گمراہ تھے، انکلوڈنگ احمد بن حنبل، کیونکہ زیادہ تر معتزلہ ہیں، اور ان ساروں کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں. آج ہمارا فخر بن گیا، ہم نے گود میں لے لیا ان کو تو ساروں نے ملحد، بے دین، پتہ نہیں کیا کچھ اپنے زمانے میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور بعد میں حکومت آ گئی نا، جب بنو عباس کی اہل حدیثوں کے ہاتھ میں، تو احمد بن حنبل تو جیل سے چھوٹ کے یہ سارے اندر چلے گئے، تو سارے تحقیق کرنے والے. اس واسطے رہن دو. اور امام غزالی نے جو خدمت کی ہوئی ہے نا ان کے مخالف کتابیں لکھ کے، وہ الگ سے ہے. تو انشاءاللہ ذکر کریں گے، لیکن ساتھ پھر یہ بھی کریں گے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے ہیرو نہیں رہیں گے. پھر وہ اپنی ذات میں خود ہی تھے، وہ انہی کا ہی کریڈٹ تھا، وہ اس سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں تھے.
تھنک آؤٹ آف باکس مولویوں کے سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوا. میں ایزی پیسہ کیش کا کام کرتا ہوں، جس میں کیش ٹرانسفر کرنے کے سروس چارجز لیتا ہوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ سود کی شکل ہے. نہیں، سود کی شکل نہیں ہے. جو گورنمنٹ نے اس کمپنی کو الاؤ کیا کہ آپ نے اتنے سروس چارجز لینے ہیں پیسے کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنے کے، یہ سود نہیں ہے. یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے، یہ ڈاک کے پیسے ہیں بھائی. سروس چارجز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاک کا محکمہ سیدنا عمر کے دور میں تھا. جب کوئی خط ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا تھا تو پیسے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیے جاتے تھے. تو ڈاکیا رکھا ہوا تھا نا، اسی کی ماڈرن فارم یہ سافٹ کرنسی ہے کہ ایک آپ کے پاس سینٹرل پوائنٹ اویلیبل ہے، وہاں سے آپ پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسری جگہ. اب آپ کہیں کہ وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں سے ہلا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہوئی ہے. وہ یار ان چکروں سے باہر نکلے ہیں. محنت تو کئی چیزوں میں آج کل نہیں ہو رہی ہے. انٹلیکچوئل ان پٹ ہے، ٹیلنٹ ہے، تو آج کل کی محنت یہی ہوتی ہے. میری شاپ کے قریب ہی مسجد ہے، مگر شاپ پر اکیلا ہوتا ہوں. اکثر نماز کے وقت شاپ بند کرنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، آپ اس طریقے سے کھول کے چلے جایا کریں، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا مگر اب شاپ پر وقت سے نماز پڑھ لیتا ہوں. کیا یہ مناسب ہے؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے. بھائی میرے، جماعت سے ہی نماز پڑھیں. آپ وضو بنا کے رکھ لیا کریں. نماز آپ کے قریب تو ہوگی بھی حنفیوں کی مسجد. نماز کون سی ان کی 5 یا 6 منٹ کی ہونی ہے، اس میں کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے جا کے. تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھے. تو اس پہ غور و تفکر کریں، کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، یا آپ کوئی چادر لٹکا لیں، اس پہ وقفہ برائے نماز لکھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں، خاص طور پر عورتوں پر. اسکول نہیں جانے دیتے، نہ کالج نہ یونیورسٹی. کہتے ہیں کہ عورت کی تعلیم شریعت کے خلاف ہے. ان کی شریعت کے خلاف ہے نا، یہ وعدہ خلاف ہیں جی. انہوں نے قطر میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اس سے بڑھ کر الیکشن کروائیں گے اور نمائندہ جو حکومت ہوگی اس کے حوالے حکومت کریں گے، کیونکہ انہوں تو بدماشی سے قبضہ کیا ہوا ہے نا. یہ تو رجیم ہے جو قابض ہوئی ہوئی ہے. افغان عوام تو بیچارے مظلوم ہیں. پہلے وہ امریکہ کی غلامی میں تھے، اب ان کی غلامی میں. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سے چند شکوں کا پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو جہاد ہے ایکسپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمیں پٹیاں پڑھاتے تھے نا کہ طالبان جیسے ہی آئیں گے نا کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، فلسطین کو بھی. تو اللہ کے فضل سے طالبان اس پہ قائم ہے کہ نہ فلسطین کے حق میں کوئی بات کریں گے، نہ کوئی اقدام کریں گے، اور نہ کشمیر کے حق میں. کشمیر کے تو خلاف ہیں، جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ بت پرستوں سے دوستیاں گانٹھیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. تو بالکل خوارج والی نشانیاں ان میں موجود ہیں. اس عہد کے وہ پابند ہیں. اور دوسرا حیران کن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو ہبت اللہ ہے نا، ان کا جو امیر، ہیبت اللہ نہیں ہے، یہ ہبت اللہ، اللہ کا تحفہ مسلط ہے ساڑھے تے. اچھا، یہ ہبت اللہ جو ہے نا، اس نے ابھی بیان جاری کیا عید کے موقع پہ، ہر سال نکالتا ہے. تو آپ دیکھیں ان کی کتنی کٹر دوستی ہے امریکہ کے ساتھ، کیونکہ آج بھی امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ادروائز تو یہ اپنا کچھ یہ چوری کے سمگلنگ کے سامان سے اپنا یہ پورا کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ، کچھ امریکہ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اسی قطر ایگریمنٹ کا حصہ ہے دوحہ میں جو ہوا تھا. تازہ جو اس کا اس عید پہ 1447 ہجری چھوٹی عید کے اوپر بیان آیا نا، اس میں اس نے پاکستان کو دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو نیٹو کو شکست دی تھی، تو پاکستان کیا چیز ہے. امریکہ کا نام بھی نہیں لیا. پہلے انہوں نے سارے چندے اسی پہ اکٹھے کیے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ سے لڑ رہے ہیں. یہاں لوگوں کا دماغ خراب کیا اینٹی امریکہ نعرے لگا کے. وہی نا، ہم کوئی غلام ہیں، ایک کو کچھ نہیں. ہاں اچھا، اور اس میں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب
ان کی تو وہ لیک ہوئی تھی, انہوں نے امریکن سفیر کو کہا تھا کہ ہمیں بھی کبھی چیک کریں. جی آپ واقعی غلام ہیں, آپ مانیں نہ مانیں آپ سب غلام ہیں, کوئی شک نہیں. اچھا اب ہوا کیا, اس بیان میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کو ہم نے شکست دے دی ہے, تو پاکستان کیا چیز ہے؟ کہنا چاہیے تھا ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے. نیٹو اس لیے کہ آج کل نیٹو اور امریکہ کی آپس میں بن نہیں رہی, تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو شیطان بزرگ ہیں نا, یہ شیطان بزرگ امام خمینی نے نام رکھا تھا, تو وہ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا, نیٹو کا نام لیا. یہ باریک واردات آپ دیکھا کریں, یہ اتنا ڈرتے ہیں. یہ جو کہہ رہا تھا نا یہ شام کے, جی میں ٹرمپ کے ناشتے میں وہاں اسلام کا مقدمہ بیان کرنے گیا ہوں, اس کو ادھر تو نہیں کیا, ادھر کر دے ذرا ٹرمپ کا نام لے کے. نیتن یاہو کا نام لیں گے, ٹرمپ کا نام لے کے مقدمہ بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ اس کو انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ اہل حدیث کی یہاں تنظیم چلا سکتے ہیں. جیسے ہی بیان وہاں پہنچا ہو اہل حدیثی تنظیم بڑھ جائے گی. یہ اتنی باریک وارداتیں ڈالتے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور میں چونکہ باریک وارداتیں پکڑتا ہوں اس لیے پھر مجھ سے تکلیف ہوتی ہے ان کو. اور یہ بھی یار کہانی ہے بیچارے, جی وہ رشیا کا قبرستان بن گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. رشیا ادھر ہی سپر پاور ہے, امریکہ ادھر ہی سپر پاور ہے, قبرستان بن گیا افغانیوں کا. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان میں, جنازہ نکل گیا مسلمانوں کا, ہم خوش ہوتے رہے. آج بھی جنازہ ہمارا ہی نکل رہا ہے, ہم خوش ہوتے رہے. امریکہ تو 20 سال جو کچھ ٹھوک کے کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا, ابھی بھی اس کا خرچہ نہ ہو رہا تھا تو اس نے ابھی بھی نہیں سے جانا. اللہ ہی بچائے جی مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے, آمین. میرا ایک بیٹا ہے آرٹزم کا, انہوں نے کہا اس کو مرض ہے. اسلام ایسے بچوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ تعلیم دلوائیں آپ, جس طرح اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ اسکول بنے ہوئے ہیں. ابھی تو چیف منسٹر نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے اس حوالے سے, کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کوئی اسکولنگ کا نظام ان کا پنجاب لیول پہ شروع کر رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میرے گھر میں یہ کیس موجود تھا, ان کا کوئی بھانجا ہے غالباً, اس کو بھی یہی مرض ہے, تو ان کا ہم نے اس تکلیف کو دیکھا ہے. ہمارے محلے کی مسجد میں 2 امام ہیں, ایک قرآن کا حافظ ہے, دوسرا نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے 25,000 ملا ہے, ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. جو حافظ نہیں ہے اس کو مل رہی ہے, لیکن شوگر کا مریض ہے, اور اس نے اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کا وضو بھی قائم نہیں رہتا, تو اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ توبہ جی. یار یہ کیس جو ہے نا عدالت میں لے جائیں, مجھے نہیں سمجھ آیا, دونوں طرف کی پارٹیاں لے جائیں, اس طرح میں کچھ نہیں اس کا جواب دے سکتا. کیا مسلم دنیا کا اصل مسئلہ قیادت کا ہے؟ اگر ہاں تو اسلام کے مطابق اچھی اور مضبوط قیادت کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ جو خصوصیات ہونی چاہیے نا وہ پہلے عوام میں ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی قیادت بھی نصیب ہو جائے گی. ظاہر عوام میں سے ہی بننی ہے نا. تو اس وقت میرا خیال ہے جو ہمارے پاس قیادت ہے بالکل ہماری نمائندگی کرتی ہے جی. جو کچھ ہم ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ہاں بس محبوب کی نسبت ساتھ لگائی ہوئی ہے, کام کوئی نہیں محبوب والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہے تو پھر ڈراوا کیسا؟ بالکل بات تو صحیح ہے. ہاں یہ بات اس لیے نہیں بتائی گئی ہے کہ آپ ڈرنا چھوڑ دیں, یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی نیکیوں کا لیول, اس کی نیکیوں کا اخلاص اس قابل ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہو, جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. تو اس لیے اللہ کی رحمت کا شامل حال ہونا, اس کے غضب پر بھاری ہونا ہمیں اعمال کے باوجود چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا محض کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. یہ نبی کا ہی جگر ہے جی. کسی بابے کو یہ کہے نا کہ تیرے کرتوت تو اس قابل ہی نہیں کہ تو جنت میں جائے, جب تک کہ اللہ کا رحم نہ تیرے پہ ہو, تو وہ اپنی گستاخی سمجھے گا.
ظاہر ہے بابوں سے تو ہم اسی لیول پہ بات کریں گے, پروفٹ سے تو ہمارا ایک پروٹوکول ہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ کے تو اعمال سب سے اعلیٰ ہیں. تو نبی الاسلام نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی, جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. اب مجھے بتائیں, اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ متکبرانہ جملہ بول سکتا ہے کہ قیامت تک میرے جتنے مرید ہیں جو میرے نام لیوا ہوں گے, مجھے اللہ تعالیٰ نے رجسٹر دے دیا جس میں ساروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان ساروں کو لے نہ جاؤں؟ دادا میں کہتا ہوں بابوں کی بزرگی چھوڑو, ان کا اسلام بچانا بھی ناممکنات میں سے ہے جو تم نے بابوں کے بارے میں کلیم کیا ہوا ہے. اب نیا ورژن مارکیٹ میں آ گیا, کہتے ہیں بابے تو اس طرح کی کوئی بات کر کے نہیں گئے. چلو جی پھر بابے بھی فارغ ہو گئے جی. ظاہر ہے بابے کے نال لگے ہی تاں سن جی تسی کہو کہ بابے بھی بیچارے اپنی آخرت دی فکر سن. لوگ کہنے کہ خزماں نوں کھان پھر ساڑا کے لینا دینا, جہاں اپنی آخرت دی فکر ہے جنہیں ساڑے کام ہی نہیں آنا بابے نے, تو پھر اسی اپنے نال دی نسبت کیوں جوڑیے؟ ابھی اگلے دن ایک بندے نے نا ایک زبردست بات کی, تو اس سے مجھے ایک بات کلک ہوئی. اس نے مجھ سے یہ پوچھا, ہاں پچھلی افطار میں آئے ہوئے تھے وہ جو ہمارے جو لاہور سے لوگ آخری افطار میں آئے ہوئے تھے اندر اسٹرانگ روم میں, ہاں وہ مجھے کہنے لگے جی ایتے میں بریلوی ہاں لیکن ہوں میں چینج ہو گیا, لیکن ہالے بھی منو بریلویاں دا درد بڑا ہے, بریلویاں نو سمجھاؤ. میں نے کہا جی کیا سمجھاؤں؟ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے باپا جانی نے, وہ ان کا پورا رسپیکٹ سے نام لے رہے تھے, ظاہر میں بھی رسپیکٹ دیتا ہوں, میرے ایکس مرشد ہیں, میں نے کئی ویڈیوز میں کہا کہ میرے باپ سے بڑھ کر احسان مجھ پہ الیاس قادری صاحب کا ہے, کیونکہ میں بڑی چھوٹی عمر میں نیکی کے راستے پہ جس کو نیکی سمجھتے ہیں وہ آ گیا تھا ان کی وجہ سے. تو وہ کہنے لگے کہ باپا جانی دیکھیں ہمارے باپا جانی پوری بریلویت کو گمراہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں دیکھ یہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب, اور آگے سے لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد, تو یہ آدھا درود پڑھ رہے ہیں, یہ پوری بریلویت کو گمراہ کر رہے ہیں. تو آپ ان کو سمجھائیں کہ شیعہ تو پورا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اہل حدیث بھی پورا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آنورڈ, یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور باپا جانی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. تو ان کو سمجھائیں کہ یہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد و آلہ, ٹھیک ہے, پورا درود کریں. ظاہر نماز میں ہم آل کے سمیت پڑھتے ہیں, بخاری میں موجود ہے. یا رسول اللہ آپ نے سلام ہمیں سکھایا السلام علیکہ ایھا النبی, ہمیں بتائے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. تو ان کا ویڈیو میں ذکر کریں. تو میں آج مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا, تو وہ مجھے ساتھ ہی کہنے لگے دیکھیں باپا جانی نے کیا کام ڈالا ہے, یہ اپنے مریدوں کے ساتھ اتاری لکھواتے ہیں اپنی نسبت کی وجہ سے, اتاری لکھواتے ہیں. تو میں نے کہا باپا جانی کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا, اور وہ یہ گلہ کر رہے تھے کہ قادری لفظ کو ہٹا کے نا اتاری لگا دیا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ میرے سامنے ہوا ہے. 2001 سے پہلے تک قادری لکھا جاتا تھا, قادری رضوی, رضوی احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے. ہم بھی لکھتے تھے, میری پرانی جو کتابیں ان پہ لکھا ہوا ہے قادری رضوی. پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جی اتنی لمبی دھومیں لگانے کی بجائے, کیونکہ ضیائی بھی لکھنا پڑتا تھا, ضیاء الدین مدری کے یہ خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں 3-4 کی بجائے اتاری لکھو. تو اتاری کا مطلب یہی ہے کہ یہ قادری بھی ہے, ضیائی بھی ہے, رضوی بھی ہے. بات تو صحیح ہے. یعنی اگر آپ پاکستانی لکھیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پنجاب کا بھی رہنے والا ہے, اور اس کے بعد وہ لاہور کا بھی رہنے والا ہے, اور اس کے اندر اگر کسی تحصیل کا رہنے والا بھی ہے تو وہ ضرورت نہیں پاکستانی لکھ دیا تو مطلب ہے کہ سارا کچھ بیچ میں ہو گیا. یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے, اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتا ہے لاہوری تو پنجابی بھی ہو گیا, لاہور کا بھی ہو گیا, پاکستانی بھی ہو گیا. انڈرسٹوڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اتاری لکھوا رہے. تو میں نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں, ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے. میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا لکھنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی قادری لکھنا چاہیے. میں نے کہا ہاں ہوں آئے ہو نا داڑھ تھلے. میں نے کہا قادری سلسلہ تو ہے ہی کوئی نہیں تھا. کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں,
تصوف کے 12 سلسلے ہیں. علی بن عثمان حجویری نے تصوف کے اہل سنت میں 12 سلسلے لکھے ہیں. ان میں قادری سلسلہ ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے ہونا تھا؟ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کے فوت ہونے کے بعد تو پیدا ہوئے ہیں. عبد القادر جیلانی کا جو سن پیدائش ہے نا 471 ہجری ہے, اور علی بن عثمان حجویری 465 ہجری میں ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے فوت ہو گئے تھے. ان کے 6 سال کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں, پھر لمبی عمر پائی, 90 سال کے فوت ہوئے 561 ہجری میں. تو ظاہر علی بن عثمان حجویری نے قادری سلسلہ کہاں سے لکھنا تھا؟ قادری سلسلہ اصل میں جنیدی سلسلہ تھا, جنید بغدادی کی نسبت سے, اور وہ سلسلہ جنیدی آپ کو کشف المحجوب میں ملے گا. اور خود علی بن عثمان حجویری بھی جنیدی سلسلے سے ہیں, اور عبد القادر جیلانی بھی جنیدی ہیں, کیونکہ عبد القادر جیلانی کے جو پیروں کے پیر ہیں وہ جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. جنید بغدادی خلیفہ ہیں ابو بکر شبلی کے, وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے, اور وہ خلیفہ ہیں داؤد طائی کے, اور وہ خلیفہ ہیں حبیب العجمی کے, اور وہ خلیفہ ہیں حسن بصری کے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ میں مولا علی کا مرید ہوں. یہ پورا شجرہ میں نے جو بیان کیا یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں, جنیدی سلسلہ تھا, عبد القادر جیلانی آئے, انہوں نے جناب جنیدی ہٹا کے بیچ میں قادری داخل کر دیا, تو میرے باپا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ تاری داخل کریں؟ چمی بابا جانی کے لیے. بابا جانی آپ کا رائٹ ہے. اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ تھا نا کہ وہ جنیدی کو ختم کر کے قادری لگواتے, تو آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ سب کو ختم کریں, اتاری لگائیں. بالکل میں تھوڑے نال ہاں, کام چک کے رکھو بابا جانی. یہ معرفت کی باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ اے بھابی دسن کے انہوں نے تو پتہ ہی نہیں ہے نا سلسلے دا. اسی لیے وہ پیر افضل قادری صاحب نے کیا سی, انسانی تاریخ جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا تو انہوں نہیں پتا. بالکل پیر صاحب نے صحیح فرمایا سی. یعنی مجھے کہا تھا انہوں نے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھ گیا وہاں انہوں دی پوری رمضان. ابو یحییٰ ریحان احمد یوسفی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب جب زندگی شروع ہوگی, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسانوں کو اختیار دیا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوں, اور پیدائش کے بعد نہیں, اس طرح کی کوئی چیز اگر انہوں نے لکھی ہے تو اس طرح کی چیز کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. انسان کو صرف یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یہ وزن اٹھا لے کہ اگر میرا تابع فرمان ہوگا تو جنت ملے گی, نافرمانی کرے گا تو جہنم ملے گی. پیدائش کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. 9 مولود بچوں کی موت کے بعد کیا وہ جنت میں ہمارے خادم ہوں گے؟ واللہ عالم. جی جنت میں تو جائیں گے اہل فطرت ہے, یہ تو بات درست ہے, ان پہ شریعت کا قلم نہیں ہے. آن لائن لون لینے پر زیادہ پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں, کیا یہ سود ہوگا؟ پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا تو سود ہوگا. ظاہر ہے یہ ادھار اس طریقے سے یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے چیز, اگرچہ اس میں ایک پہلو نکل سکتا ہے کہ ادھار کے بدلے پیکج ہے, لیکن چونکہ پیسہ تو اس میں انوالو ہے, وہ آپ کی اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو, تو اس لیے اس سے بچ جائیں. کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے, آپ کو کوکاف پہ نہیں گئے ہوئے ہیں, تو گھر آ کے ریچارج کر لیں. سورہ صاد کی آیت نمبر 34, اس آیت کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. اس کے لیے آپ تفہیم القرآن پڑھیں. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو جسم دکھایا گیا کرسی پہ مردہ حالت میں, اس کی تفسیر انہوں نے بیان کیا, اور بلکہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو فلم بنائی ہے ایران والوں نے, انہوں نے اس ٹاپک کو باقاعدہ اس میں فلمایا کہ اس سے مراد کیا تھا. کسی جگہ پر نبی الاسلام کا نام لکھا ہو, اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یار یہ اللہ رسول کو پیٹ کرنا, ان کی تعلیمات کو پیٹ کرنا ہوتا ہے. فزیکلی جو پیٹ ہے یہ کوئی گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی, اس کے بغیر تو دنیا میں نظام چل ہی نہیں سکتا بھائی. آپ مسجد کی جو اوپر والی منزل میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نچلی والی منزل میں الماریوں کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے؟ اس طرح نہیں گستاخی ہوتی بھائی, جب تک کوئی انٹینشنلی گستاخی کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے.
کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو کچا پیاز نہیں کھانا چاہیے، اس کا حوالہ وہ حدیث سے بھی دیتے ہیں. رات نہیں، نبی علیہ السلام نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں کوئی نہیں جائے گا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. کوئی بھی بدبودار چیز، لہسن بھی اس میں شامل ہے، تو مسواک کر کے آپ جا سکتے ہیں. کھانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال ہے. آپ کے نزدیک دوستی کی تعریف کیا ہے؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے جی، مجھے نہیں سمجھ آئی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کس قسم کی دوستی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ مجھے بھی نہیں سمجھ لگی. اللہ کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ کس طرح کا دوست بنانا چاہیے، کیا معیار رکھنا چاہیے کہ دوست؟ معیار یہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں: اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. جی دوستی کا لفظ آ گیا. تیسرا، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. ٹھیک ہے جی. بچوں کا محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کیا سنت ہے. سیدنا ابوبکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوا ہے، محمد بن ابی بکر. انہوں نے بچپن میں نبی علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہوئی ہے لیکن بہت چھوٹے تھے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر فوت ہو گئے تو ان کی والدہ سے مولا علی نے شادی کر لی، اسما بنت امیس، اور پھر مولا علی نے ان کی پرورش کی. اور جنگ جمل میں یہ سیدہ عائشہ کو سمجھاتے تھے کیونکہ ان کے بھائی بھی لگتے تھے اور مولا علی کے بیٹے بھی تھے. بیٹے اس اعتبار سے کہ مولا علی ان کے باپ لگتے تھے، والد تو نہیں تھے، والد تو ان کے سیدنا ابوبکر تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. پھر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، محمد بن حنفیہ، جن کی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. حنفیہ نامی عورت سے مولا علی کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ. تو محمد نام رکھ سکتے ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا اکیلا محمد نام رکھنا نا ایک کلچرل گستاخی بن چکا ہے. پریکٹیکلی میرا نام بھی محمد ہے، یہ علی تو صرف لگا ہوا ہے اس وجہ سے کہ سب کانٹیننٹ میں ہے، ورنہ میرا نام بھی محمد ہی ہے. اور اگر میں عرب ملکوں میں جاؤں نا تو وہ مجھے محمد بن علی پکاریں گے. وہ یہ انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں کہ علی والد کے نام کی وجہ سے لگا، حالانکہ میرے والد کا نام علی نہیں ہے. تو وہ خود سمجھ لیتے ہیں کہ علی باپ کی نسبت کی وجہ سے نام اس کا محمد ہے. عرب میں تو چل جاتا ہے لیکن عجم میں یہ مسئلہ ہے. اب کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے، میں نے دیکھا اہل حدیث کو میں کریڈٹ دوں گا، اہل حدیث اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں اور پھر وہ پکارتے بھی ہیں محمد کہہ کے بھی. بریلویوں سے بچ کے ہی پکارا کریں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے اگلے دن خود بتایا، ان کا اپنا ایک جاننے والا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. ایک کارٹون تھا جو اس نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیا، یا اس کے بیٹے نے کارٹون بنایا تھا اور نیچے اس نے اپنا نام لکھا کہ میں نے بنایا، جیسے کوئی مصور جو ہے وہ سگنیچر کر دیتا ہے. اس پہ 295C لگ گئی. کتنے مہینے وہ اندر رہا ہے بندہ. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جا کے سفارش کی، گواہیاں دیں وہاں پہ کہ یہ محمد اس کے بیٹے کا نام ہے، اس نے کارٹون کے اوپر محمد نہیں لکھا. آپ اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لینی ہیں، آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہ جاہلوں کا، گواروں کا اور جانور نما انسانوں کا ملک ہے جہاں پہ اس قسم کے بیوقوف لوگ رہتے ہیں. عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے عمرہ گالیاں اس کی تشریح کرتے ہیں چھیڑنے واسطے، صرف چھیڑنے واسطے. عشق دے چلے اتھے بھی ذلیل ہوئے میرے ہتھوں، اگے بھی ذلیل ہی ہون گے. ہاں، اور عقل والے یہاں بھی بازی لے گئے، اور بازی لے گئے نا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ عقل کی بازی ہے عشق کے اوپر. وہ آپ نے اب شعر نہیں سنانا ڈاکٹر صاحب کا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. توبہ استغفار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کودے نہیں تھے، ان کو دھکا دیا گیا تھا، ورنہ کبھی بھی وہ آگ میں نہ ڈالے جاتے. کودا نہیں تھا، پھینکا گیا تھا. اور یہ سب سے پہلے ہمارے استاد غامدی صاحب نے گرفت کی تھی اس شعر کے اوپر
یہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، تو اس سے مجھے پھر سوچنے کا موقع ملا کہ یار اس قسم کے شعر کہہ کے آپ لوگوں کو، عشق اور عقل کا مقابلہ ہی نہیں ہے، قرآن میں تو عقل ہی کو بنیاد بتایا گیا ہے، اور عشق نام کا تو لفظ ہی کوئی نہیں، محبت ہے۔ عشق ظاہر ہے اسی کی سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے کہ عشق رسول لفظ غلط ہے اور محبت رسول کہنا چاہیے، وہ ایک علمی بحث ہے، ان میں نہیں پڑھنے کی ضرورت، لیکن عقل کی بنیاد پہ ہی سب کچھ چل رہا ہے بھائی۔ انبیاء کی وراثت جو ہے عقل ہے، عشق والوں میں تو علم ہوتا ہی کوئی نہیں، علم بس کریو یار۔ اور قرآن و سنت ہمیں کہہ رہے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی تم فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ تو قرآن عقل والا کس کو کہہ رہا ہے؟ علم والوں کو۔ عشق کو یہ ویسے صحیح لکھا ہے، عشق دے چلے ہی ہوندے نے، چلے نے نا، انہوں کو علم تے کو نہیں نا، تے چلے ہی نے نا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بھئی علم والے۔ نبی علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی گئی کرٹیکل، قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق میں اضافہ کر دے، میرے جنون میں اضافہ کر دے، نہیں، علم میں۔ علم اور عقل یہ دونوں ایک سمجھ لے کمبائنڈ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور عشق اور چلا پن یہ بھی لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو گناہوں کی سزا کیوں ملے گی؟ نہیں، اللہ نے تو نہیں کہا آپ گناہ کریں، اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور ساتھ کہا کہ میں پکڑ لوں گا۔ یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ابھی کچھ پرچیاں باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلی دفعہ کر لیں گے، کیونکہ آلریڈی کافی ٹائم اوپر ہو چکا ہے۔ وہ شام بھائی نے ٹائم لے لیا نا، ورنہ یہ میری 8-10 پرچیاں اور کور ہو جانی تھی، اور وہ کرنا ضروری تھا۔ لوگ تو تیاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کرنٹ افیئر ہے، باقی تو میں سارے کچھ ریکارڈ کرا بیٹھا ہوں، میں کرنٹ افیئر سے ہی بولنا ہے، اور اسی میں ہی ٹیسٹ ہے نا سننے کا بھی۔ آپ دیکھ لیں 5 ملین تک سبسکرائبرز ہیں بعض لوگوں کے، 4 ملین 3 ملین، ویورشپ کتنی ہے؟ 1500 2000 2500 3000۔ ان سونے سونے تھامنیل بنے ہیں پروفیشنل قسم دے، اور اونا پھر کہتے ہیں جن کی اپنی تعداد کروڑوں میں ہے، اور ان کے واحد وہ ٹاپ کے مفتیاں اور علماء ہیں، نہیں لوگ دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہی کہانیاں، وہی گلے شکوے، ہاں کبھی میری کوئی تصویر لگا دیں، کوئی تھوڑے زیادہ ویوز مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ کرنٹ افیئرس پہ بولا کریں، امت کو گائیڈ کریں کہ اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جی 1 لاکھ بندہ جناب ساڈا تیار ہے فلسطین جانے واسطے، اے گائیڈ کرنا آتے چاہے، ہاں 1 لاکھ بندہ اتنے کھڑ کے کیا کرنا ہے جنہوں ٹریننگ نہیں دیتی ہوئی، ایویں کہانی چھڑ دیتی۔ اور ساڈے حافظ طاہر اشرفی صاحب 30 لاکھ مدارس کے اسٹوڈنٹ تیار ہیں، ایک مدرسہ چلانا ہے وہ بھی، مطلب وہ پارٹنر ہے، چلانا بھی کوئی نہیں اس بیچارے دے بھی، پورے ایک مدرسہ صرف پورے پاکستان 3 لاکھ، اور جنہیں کو سارے مدرسے نہ، مینگل صاحب نے کہا یار 3 لاکھ تے اسی سارے رل کے نہیں کٹھے کر سکتے، تو کر لگے تو کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہانیاں تو اس طرح کی جذباتی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو کرنٹ افیئر پہ بولیں، لوگوں کو بتائیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا سلوشن کیا ہے۔ باقی میں نے تو کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا، پچھلے 17 سال ریکارڈنگز ہی کروائی ہیں نا، اور اب پچھلے کم از کم میں 5 سال سے کرنٹ افیئر، بلکہ 5 بھی نہیں، اب تو 8-9 سال سے میں اس ہفتے کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں۔ ورنہ میں نے اگر دوبارہ سے میں یعنی آج میں علم غیب پہ بولوں، اگلی دفعہ حاضر و ناظر پہ بولوں، تیسری دفعہ یاتو نبی پہ بولوں، تو بھائی اس پہ تو میں کئی دفعہ بول کے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ کرنٹ افیئر پہ بات کرنی ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔